السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے، اگر کوئی ہندو بھائی ہولی یا دیوالی یا اپنے دیگر تہواروں کے موقع پر ہمیں کوئی گفٹ دے یا کوئی مٹھائی دے تو اس مٹھائی یا تحائف کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو بھائی ہولی یا دیوالی یا اپنے دیگر تہواروں کے موقع پر ہمیں کوئی گفٹ دے، کچھ تحائف دے، تو ہمیں اس تحائف کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ قبول نہ کرنے کی صورت میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت ملک کا جو صورتحال ہے، جہاں تک قبول کرنے کی بات ہے، کیا اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے اور عدل انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تم سے دین کے سلسلے میں تم سے لڑائی نہیں کیا اور تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کیا، تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے غم اور خوشی میں برابر کے شریک بننا چاہیے۔ ہم معاملاتی زندگی میں ان کے دکھ اور سکھ میں برابر کے شریک بن سکتے ہیں، لیکن ان کی عبادات میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث لے کر آئے ہیں، جن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی اپنے تہواروں کے موقع پر اگر کسی مسلمان کو کوئی گفٹ دے، کوئی تحائف دے، تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ابن شیبہ کی روایت ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استفسار کیا کہ ہمارے بچوں کو دودھ پلانے والے کچھ مجوسی خواتین ہیں جو اپنی عید کے موقع پر ہمیں گفٹ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان کی عید کے موقع پر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت مت کھاؤ، اس کے علاوہ پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ کھا سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری حدیث ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو روایت کرتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ مجوسی رہائش پذیر تھے، تو وہ لوگ نوروز کے دن ہمیں تحائف بھیجتے تھے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل خانہ کو کہہ رکھا تھا، اگر یہ لوگ اپنے تہواروں کے موقع پر تمہیں کوئی گفٹ دے تو پھل فروٹ کھا لیا کرو، اس کے علاوہ دیگر اشیاء کو مسترد کر دو، نہ کھایا کرو۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہودیوں نے زہر آلود بکری تحفہ میں دیا تھا، جس کو آپ نے قبول بھی کیا اور آپ نے نوش بھی فرمایا۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوروز کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ دیا گیا تو آپ نے اس تحفہ کو قبول فرما لیا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی اپنے تہواروں کے موقع پر ہمیں کوئی گفٹ دے، ہمیں کوئی تحائف دے، تو ہمیں اسے قبول کر لینی چاہیے۔ جہاں تک کھانے کی بات ہے، تو آپ کو اگر پتہ چلے کہ یہ مٹھائی بتوں پر چڑھائی گئی ہے تو اس مٹھائی کو آپ نہ کھائیں، کیونکہ اس مٹھائی کا کھانا حرام ہے۔ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ اس کو حرمت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو چیز غیر اللہ پر چڑھائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ تو جو مٹھائی بتوں پر چڑھائی گئی ہے اس مٹھائی کا کھانا حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، جو مٹھائی بتوں پر نہیں چڑھائی گئی ہے بلکہ اپنی خوشی میں وہ دکان سے خرید کر کے آپ کو گفٹ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو اسے قبول کر لیجئے، اسے کھائیے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل اور تقوی کی بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نہ کھائیں۔